جب کوئی بندہ زندگی کے سخت حالاتوں اور مشکل وقت سے گھبرا کر اللہ پاک کو پکارتا ہے نا کہ اے میرے پروردگار، میں آزمائشوں سے تھک چکا ہوں، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے حد محبت کرتا ہے، مجھے تیری ذات پر یقین بھی ہے، مگر یا اللہ تو جانتا ہے نا میں بہت کمزور ہوں، آپ میرے معاملات کو آسان کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے، وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، دیکھو وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پر توکل کرو تو صحیح، توکل کرنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہو، تھامنے والی ذات تمہیں کبھی بھی کسی حالت میں گرنے نہیں دے گی۔ صبر کرتے رہو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا، جو ٹوٹ چکی ہے روح تمہاری، بتاؤ اسے کہ نمازیں ہیں، کہے جو نصیب میں نہیں تو اسے بتا دو کہ دعائیں ابھی بھی ہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری آواز ان 7 آسمانوں پر تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اور دلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اگر دل پھر بھی کہے کہ درد کی انتہا ہے تو اسے بتاؤ کہ صبر ہے نا۔ اگر ٹوٹ چکے ہو تو اپنے دل کو یہ بات سمجھاؤ کہ اللہ کی رحمت ہے نا، وہ اللہ ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے تو خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر رائے گا کیسے جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، حالات چاہے پھر کتنے ہی کیوں نہ ناسازگار ہوں، جو بھی برا کرتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ میرا رب انصاف پسند ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ تمہارے لیے جو ناممکن ہے اللہ کے لیے صرف ایک کن کی بات ہے،
وہ طاقتوں اور قدرتوں والا اللہ ہر شے پر غالب اس کی ذات ہے۔ جب تم در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اللہ کے در تک پہنچ جاتے ہو تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہوتی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا آخر میں۔ جب آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر وسوسوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ خلوص دل سے دعائیں مانگیں اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں طاہر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمیں ہمارے گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندیر نہیں، اور وہ تمہارے رب نے تو کہہ دیا نا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کر دوں گا۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کرنے والا اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ پر توکل رکھیں تو اس حد تک رکھیں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ پر یقین کرنا ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوں، یہی تو توکل ہے۔ تو سنو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہمارا اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے، اور جانتے ہو کہ اللہ کی ذات پہ توکل کا مزہ ہی تب آتا ہے جب ہر ایک دروازہ بند نظر آئے، سب راستے نظروں سے اوجھل ہونے لگے اور دل مطمئن ہو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ شیطان کی چاہت یہ ہے کہ وہ دلوں کو شفاف نہ رہنے دے، دل کی بستی الجھی رہے، اس کے لیے چاہے وہ فقط ایک خیال کا ہی سہارا لے۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اس خیال کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے خطرے سے، اس کے پھونکوں سے اور اس کے وسوسے سے۔ آمین ثم آمین۔